قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون کا یہی معنی ہے کہ وہ فضولیات سے بچتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب کہیں بیہودہ بات ہوتی ہے نا، آپس میں کہیں کوئی لوگ بیہودہ بات کرتے ہیں یا کوئی جھوٹی گواہی دیتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو اچھے احسن انداز والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ احسن طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کی اس فضولیات میں اور اس بحث کے اندر وہ نہیں پڑتے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ یہ آپ کی زندگی کا سبق میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آج میری اور آپ کی زندگی گھریلو جھگڑے، آپس کے جھگڑے، یا ہماری پنچایت یا ہماری جو گپ شپ کی محفلوں کے اندر جو فضول ہماری بحثیں ہوتی ہیں، یہ اس کا پورا حل ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جب کوئی لغو، یہ معنی پھر آگے نا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب کوئی بندہ فضولیات کو سنتا ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے کسی نے فضول بات کر دی، والذین هم عن اللغو معرضون، پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، کوئی فضولیات کوئی لغو چیز سنتے ہیں نا تو وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی لنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، میرے اعمال میری جگہ، تیرے اعمال تیری جگہ، سلام علیکم، السلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، وہ جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے، وہ جاہل کے ساتھ پھر بات نہیں کرتے، بھائی السلام علیکم، تیری بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کبھی کیا ہے ایسا؟ کہیں اگر ایسا موقع آ جائے نا، زندگی ہے، السلام علیکم، بس ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، آپ کوئی فرض ہے میں اپنی دلیل جو ہے آپ پر میں تھوپوں، آپ میری دلیل کو مانو، نہیں ماننا تو بس بات ختم، سلام علیکم۔ ہاں اب اگر اس کو آپ جاہل کہیں گے وہ تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، بات ذرا زیادہ بگڑ جائے گی۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، جب بھی میں نے کسی عالم دین کے ساتھ بحث کی، کسی عقل والے عالم دین کے ساتھ جب بھی میں نے اپنی زندگی میں بحث کی، میں عالم دین سے بحث کے اندر اس دلیل دے کر میں ان سے جیت گیا ہوں، لیکن جب بھی میں نے کسی بیوقوف آدمی سے بحث کی، میں ہمیشہ اس بیوقوف آدمی سے بحث میں ہار گیا ہوں، اس لیے کہ بیوقوف کے ساتھ بحث کرنا تو آپ خود سب سے بڑے بیوقوف بن جائیں گے۔ آپ کو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی ایک بندہ تو ہے ہی بیوقوف اور جاہل، تو اس کے ساتھ لڑ رہا تھا تو اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے۔ یہ زبان، اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زبان کا، یہ جو گارنٹی زبان کی جو مجھے دے دے، اس کے لیے میں اللہ سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صحابی رسول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کی، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی، ایک اپنی زبان کی حفاظت کر، نمبر 2 اپنے گھر کے اندر رہے، جب فتنے فساد بہت زیادہ ہو جائیں تو کہیں اگر تو باہر جائے گا تو بھی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور نمبر 3 اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ۔ حضرت والد صاحب کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے کہتے ہیں نا، یہ بڑی ایک ان کی حکمت والی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے کہ زبان، دل، یہ سارے جسم کے اعضاء جو اللہ نے بنائے ہیں، اس میں زبان کو ایسا قیمتی اللہ نے بنایا ہے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا اس کے گارڈ بھی ہوتے ہیں، پیسہ سونا جو ہے وہ بینکوں میں جہاں رکھا جاتا ہے اس کے کتنے کتنے گارڈ ہوتے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب کے کئی بیانوں میں آپ نے سنا ہوگا، یہ مثال دے کے کہتے ہیں کہ زبان کو بھی اللہ نے ایسی جگہ رکھ کے اس کے اوپر 32 دانت جو اللہ نے دیے، یہ بھی اس کے سیکیورٹی گارڈ ہیں، تاکہ زبان اگر پھسلے، ایک طرف سے پھسلے تو سائیڈ کے دانت اس کو روک لیں، دوسری طرف سے پھسلے پھر سائیڈ کے آگے سے پھسلے تو اس کو فرنٹ کے دانت جو ہیں وہ روک لیں،
اور یہاں تک نہیں، پھر حضرت والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر آگے تمہیں یہ 2 ہونٹ دیے ہیں، یہ گیٹ بنا دیا ہے تاکہ کتنی دیکھو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تاکہ زبان سے کوئی فضول بات نہ نکلے. یہی بات ہے، یہی معنی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ فضولیات کے اندر وہ فضولیات سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. اور دیکھیں یہی پھر مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ جاؤ پہلے بلخ، یہاں سے پہلے اس حوض کا ناپ لو، پھر وہاں جا کے ناپ لو، جب ناپ لو گے اس کے بعد آؤ اور پھر میرے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کر سکو گے. اس لیے کہ تم بحث دنیا کی فضول بحثوں کے اندر تم پڑھتے ہو کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور نمبر 2 یہی ہے کہ تمہاری بات بلا تحقیق ہے. آج بندہ جب بحث کرتا ہے نا تو یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے بات کی تحقیق نہیں ہوتی. ہر بندہ جو کہتا ہے میں نے تحقیق کی ہوئی ہے، بس میں نے جو پڑھا ہے وہ میں بہتر جانتا ہوں، باقی دنیا کا کوئی عالم جو ہے وہ علماء جو ہیں وہ سارے جاہل ہیں، جو میں نے تحقیق کی ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات، وہ جو بحث ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا ہوتا ہے نہ آخرت کا ہوتا ہے. یاد رکھنا قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی الفاظ نکلتا ہے ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے. اس لیے بڑی بندہ جب بات کرتا ہے تو پہلے سوچے. اس لیے تو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو تو پھر بولو. یہی معنی ہے والذین هم عن اللغو معرضون کا. زبان، اسی زبان کی وجہ سے انسان یا تو جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا 70 سال کا کافر اسی زبان سے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور اگر 70 سال تک مسلمان رہنے والا بھی کفر پر جب مرتا ہے، زبان سے کفر کہتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ زبان ہے، یہ کنٹرول میں آ گئی تو سب چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں.